السلام علیکم سیدہ سینٹر کے پیارے ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک اور پراسرار اور بھیانک کہانی کے ساتھ حاضر ہیں۔ دیکھیے اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیے، آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیجیے گا۔ لڑکیوں کا پیچھا کرنا لڑکوں کی پرانی عادت، مشغلہ، کمزوری یا بیماری رہی ہے۔ ہر عمر اور ذہن کا شخص اس ایک ہی رویے کو مختلف الفاظ کے حوالے سے یاد کرتا ہے۔ احسن میرا دوست تھا، یہ اسی کی کہانی ہے۔ میرے اس دوست کی یوں تو بہت سی عادتیں اچھی تھی، لیکن ایک سب سے بری عادت تھی جو ہر اچھی عادت پر حاوی تھی، کہ اس کو لڑکپن سے ہی لڑکیوں کا پیچھا کرنے کی عادت تھی۔ وہ اکثر ہی چسکا پورا کرنے کے لیے سڑکوں پر آوارہ گردی کیا کرتا۔ وہ محلے میں بھی اسی حرکت کے باعث بدنام ہو چکا تھا۔ اس کے شریف والدین کو کئی ایک بار لوگوں کی دھمکیاں مل چکی تھیں کہ ان کا ہونہار بیٹا ان کی لڑکی کو چھیڑتا ہے، اسے باز کر لیں ورنہ انجام کا وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ ماں باپ کے بہت سمجھانے بجھانے کے باوجود وہ سنتا نہیں تھا۔ اسے ایک دو بار سرے بازار شرمندگی بھی اٹھانی پڑی تھی اور چند موقعوں پر پٹائی بھی ہو چکی تھی، لیکن چسکا اور لت کوئی بھی ہو اتنی جلدی نہیں چھوٹتی، اور پھر نوجوانی اور کڑی بیگانی کا تو چولی دامن کا ساتھ ہی ہوتا آیا ہے کہ عاشقوں کو خون کے نذرانے پیش کرنے پڑتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ سچا عاشق ہوتا ہی وہ ہے جو جوتے کھا کر بھی باز نہ آئے۔ احسن بھی آہستہ آہستہ نامور عاشقوں کی لمبی لسٹ میں شمار ہونے لگا۔ ذرا بڑا ہوا تو اس نے محلے کا پیچھا چھوڑا اور پورے شہر کو اپنی شکارگاہ جان کر اپنے شکار کا پیچھا کرنا پیدائشی حق سمجھ لیا۔ میں اسے بہت سمجھاتا لیکن وہ سنتا نہیں تھا، اسی وجہ سے میں نے اس سے دوستی ختم کر لی، لیکن پھر بھی اس کی خبر مجھے دوسرے دوستوں سے ہوتی رہتی تھی۔ وہ دوست میرے نہیں تھے لیکن اس کے ضرور تھے۔ اب وہ شہر کی لڑکیوں کے کالج کا ریگولر آبزرور بن چکا تھا۔ ہر دوپہر کو لڑکیوں کے کالج کے آس پاس منڈلانا اس کا فرض بن چکا تھا۔ زندگی کی سنجیدگی سے ابھی اس کا پالا نہیں پڑا تھا۔ اس کے ماں باپ بہت پریشان تھے اور شرمندہ بھی، لیکن وہ ماں باپ کی سنتا کب تھا؟ اسے تو بس لڑکیوں کے پیچھے بھاگنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں آتا تھا۔ اس کی شدید خواہش تھی کہ کوئی لڑکی اسے کال ملائے، اسے اپنے گھر کا پتہ بتائے، اسے وقت دے، اس کے ساتھ کھانا کھائے، اس کے ساتھ راتیں گزارے۔ یہ اس کے دل کی دیرینہ اور گہرے ارمان تھے جو ابھی تک حسرت ہی تھے کہ کب کوئی مہربان اس کی طرف نظر کرم سے دیکھے اور اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرے۔ لیکن ابھی اس کی زندگی کے امتحان باقی تھے۔ ویسے عاشقوں کی زندگی انہی آزمائشوں کی بھیٹ چڑھ جاتی ہے۔ آخر اس نے ایک لڑکی کو تاک ہی لیا۔ وہ نظروں سے اسے کچھ اچھا رسپانس بھی دے رہی تھی۔ اس نے اس کا پیچھا کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک دوپہر کالج سے چھٹی پر وہ اس لڑکی کے پیچھے جانے کا ارادہ کر چکا تھا، اور یہ پکا ارادہ تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ لڑکی نے واقعی ایک دو بار پیچھے مڑ کر دیکھا ضرور، لیکن احسن کو قریب آنے کا اشارہ نہ کیا۔ کئی ایک گلیوں سے گزرتے گزرتے وہ لڑکی اپنے گھر کے قریب پہنچ گئی۔ احسن بھی اس کے پیچھے پیچھے چند قدم کے فاصلے پر چل رہا تھا۔ وہ لڑکی آخر ایک اچھے سے بنے ہوئے گھر میں داخل ہو گئی۔ اس کے گھر کی ظاہری شکل و صورت سے اندازہ کرنے میں مشکل پیش نہ آئی کہ وہ لڑکی کسی کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ احسن کو یہ بھی اندازہ نہ ہوا کہ وہ اس گھرانے کے برابر نہیں ہو سکتا، اس لیے اس کی محبت آج یا کل پریشانی کا شکار ہو جائے گی۔ وہ لڑکی کافی خوبصورت تھی اور صحت مند بھی۔ اس کی چال ڈھال سے احسن کا دل بری طرح سے ہل رہا تھا، لیکن اس کے دل پر اس کی دولت کا بھی گہرا اثر پڑا۔ اس پر اس نے اسے وقتی طور پر پس انداز کر دیا کہ ابھی کئی اور ممکنہ شکار اس کی نظر میں تھے، اس لیے حتمی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ باقی امکانات کا جائزہ بھی لے لے تو آخری فیصلہ کرنا آسان رہے گا۔ دوسری بار اس نے جس لڑکی کا پیچھا کیا وہ کسی اور محلے کو جانے والی تھی۔ احسن کو اچھا لگا کہ یہ لڑکی اس پہلی لڑکی کے محلے کی نہیں ہے، ورنہ لوگ اس پر سوالیہ انداز سے نظریں ڈالتے ہوئے یہ سوچتے کہ اس لڑکے نے پھیٹی کھا کر ہی باز آنا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی غیرت مند اس کی پٹائی فرض کفایہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے کر بھی دیتا۔ لیکن کوئی بات نہیں، آج ایک نیا محلہ وزٹ کیا جا رہا تھا، اتنی جلدی شک و شبے کو تقویت نہیں ملتی۔ ویسے بھی عاشق اس قسم کی چھوٹی موٹی باتوں کی پرواہ کب کرتے ہیں، ورنہ عشق کرنے سے رہے۔ وہ لڑکی اپنی چال ڈھال اور کپڑوں سے کسی مڈل کلاس فیملی کی لگ رہی تھی۔ احسن کو اچھا لگا کیونکہ وہ بھی مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔
تو شاید بات جلد بن جائے اور بنی بھی رہے۔ اس لڑکی نے بھی ایک دو بار پیچھے مڑ کر یقین کیا کہ کوئی نوجوان اس کی اداؤں پر مرمٹنے کے لیے میدان میں اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کر آ گیا ہے۔ اس لڑکی کی چال خود بخود پرکشش ہونے لگی، وہ ادائیں دکھانے لگی، لیکن احسن کو اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ اس کے آگے پیچھے لوگ موجود ہیں۔ وہ لڑکی بھی کبھی سڑک اور کبھی گلیوں سے گزرتی ہوئی اپنے گھر کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے گھر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہوئے ایک بار نظر بھر کر احسن کی طرف دیکھا اور پھر اندر چلی گئی۔ دروازہ بند کر لیا۔ احسن منہ تکتا رہ گیا کہ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، اتنے پیچھے تک لے کر آئی، گھر میں بھی نہیں بلایا، تھوڑی سی بات ہی ہو جاتی، کم از کم فون نمبر ہی مل جاتا۔ چلنے کوئی بات نہیں، پھر کبھی چکر لگاتے ہیں تو شاید اتنی مہربانی ہو جائے، پھر کبھی چکر لگا تو شاید اتنی مہربانی ہو ہی جائے۔ تیسری بار وہ ایک ایسی لڑکی کے پیچھے چل رہا تھا جو بہت غریب گھرانے کی لگتی تھی، دیکھنے میں خوبصورت اور پرکشش تھی، لیکن لباس کے لحاظ سے بس معمولی ہی تھی۔ احسن کو بہت یقین تھا کہ یہ شکار ضرور قابو آ جائے گا۔ اس لڑکی کی چال ڈھال بھی اتنی ناز نخرے والی نہ تھی، اس کا چہرہ ایک کمزور پھول کی طرح مرجھایا ہوا تھا، پر اس کی معصومیت ایک مقناطیسی اثر رکھتی تھی۔ وہ اس کے پیچھے چلتا گیا، کافی گلیاں اور سڑکیں پار کر کے وہ ایک ایسی بستی کی جانب جا نکلے جو کہ شہر سے بہت دور تھی۔ اس بستی کی گلیاں اور مکان اتنے اچھے نہ تھے، وہ ویران جگہ تھی، وہاں کے لوگ بھی صحت کے لحاظ سے کمزور نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر ایک تنگ سی چھوٹی سی گلی میں داخل ہوا جو کہ مین بازار سے نکل رہی تھی، لیکن آگے سے بند تھی۔ وہ لڑکی ایک پردے جو کہ اس کے دروازے پر لٹک رہا تھا اس کے پیچھے جانے لگی تو اس نے بھی مڑ کر دیکھا۔ اس بار اس لڑکی نے قریب آنے کی دعوت دی اور اندر چلی گئی۔ احسن کا اس گلی میں دم گھٹتا محسوس ہوا۔ خیر جو بھی تھا وہ اس کو حاصل کرنا چاہتا تھا، اسے ایک جسم چاہیے تھا، وہ بھی ایک لڑکی کا، اور آج پہلی بار کوئی لڑکی اسے اشارہ کر رہی تھی، اپنے قریب لے آئی تھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ کہاں پر موجود ہے، جہاں پر انسان تو ہے لیکن وہ انسان نہیں لگ رہے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے سائے کی طرح چل پڑا، نامعلوم منزل کی طرف وہ چل نکلا تھا۔ آج تو جیسے احسن کے کئی سالوں کے سوئے بھاگ جاگ اٹھے، اس کی مدت کی پیاس بجھنے والی تھی۔ وہ لڑکی چلتے چلتے ایک انتہائی ٹوٹے پھوٹے مکان کے دروازے پر آ کر رک گئی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کئی سال پرانا وہ مکان ہے۔ اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ تو بس اس کو پانا چاہتا تھا، ایک رات اس کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور چہرے پر مسکراہٹ لیے احسن کو بھی اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اندر آنے کا اشارہ جو کیا تو اس کی زندگی کا دیرینہ خواب تھا جو پورا ہو گیا۔ وہ بار بار سوچ رہا تھا کہ یہ خواب ہے، واقعی حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے، کیونکہ اسے ایسے خواب تو کافی آتے تھے، لیکن حقیقت میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا۔ دروازے کے اندر قدم رکھتے ہی اس نے دیکھا وہ لڑکی ایک دم غائب ہو گئی۔ وہ پریشان ہو گیا، اس نے گھبرا کر اسی خراب اور خستہ دروازے کی طرف دوبارہ نظر دوڑائی تو وہ دروازہ بھی ایک بہت بڑے مضبوط گیٹ کی شکل اختیار کر گیا تھا اور اسے ایک مضبوط تالا بھی لگا ہوا تھا۔ وہ چونک گیا، دروازے پر دستک دیتا لیکن کوئی آواز ہی نہ آتی۔ اس نے مجبور ہو کر دروازے سے اندر کی طرف نظر دوڑائی تو اس کی حیرت اور بڑھ گئی۔ اسے ہر طرف زمین سے اٹھے ہوئے چھوٹے چھوٹے ابھار نظر آئے، جس طرح قبریں بنی ہوتی ہیں۔ جی ہاں، وہ حیران ہوا، یہ کیا ہے؟ اور وہ لڑکی کدھر گئی؟ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کہاں جائے، کسے پکارے۔ کچھ دیر کے بعد اسے وہ لڑکی ایک قبر کے پاس بیٹھی نظر آئی، چند قدم کے فاصلے پر۔ پھر وہ کھڑی ہو گئی اور اس کی جانب چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ اس کی جان میں جان آ گئی۔ لڑکی نے اسے اپنی طرف آنے کا اشارہ کیا۔ وہ اپنی تمام پریشانی اور جوانی کے ساتھ اس کی طرف لپک گیا۔ وہ لڑکی کھودی ہوئی زمین کے اندر گہری تاریکی میں اترنے لگی۔ احسن کو لگا کہ وہ تہخانہ ہے، یعنی بیسمنٹ ہے، اسی وجہ سے وہ اس کے ساتھ ساتھ اتر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی اس گہری تاریکی میں اترا، اسے چاروں طرف سے مٹی کی دیواروں نے گھیر لیا۔ اس نے پریشانی میں اوپر دیکھا تو اوپر بھی مٹی کی چھت نظر آئی۔ اس نے باہر نکلنے کا ارادہ کیا تو باہر کی طرف کوئی راستہ نہ تھا، ہر طرف اندھیرا اور دیواریں تھیں۔ وہ لڑکی پھر سے غائب ہو چکی تھی۔ اسے آواز آئی کہ یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جاتے، اب تم نے یہیں رہنا ہے۔ وہ جگہ اتنی تنگ تھی کہ نہ بیٹھا جا سکتا تھا، نہ کھڑا ہوا جا سکتا تھا اور نہ ہی آرام سے لیٹا جا سکتا تھا۔ وہ لڑکی کون تھی؟ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔
اپنی خواہشات کے بلبوتے پر آج وہ کہاں پہنچ گیا تھا، اس بات کا اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ قبر میں اتر گیا ہے، لیکن یہ قبر کیا اسی کی تھی؟ وہ چیخنے لگا، کوئی ہے؟ مجھے بچاؤ، مجھے یہاں سے نکالو، میرا دم گھٹ رہا ہے، سنو تم کون ہو، مجھے یہاں کیوں لائی ہو؟ اچانک اس لڑکی کی آواز بدل گئی اور اسی قبر کے اندھیرے میں وہ اس کے پاس اتر آئی اور اس کے سینے پر بیٹھ گئی اور کہا، تو نہیں جانتا میں کون ہوں؟ لڑکیوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے نا تو؟ بہت شوق ہے تجھے لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارنے کا، تجھے بھوک ہے نا؟ بہت بھوک ہے تجھے اور پیاس بھی ہے، تو لڑکیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، جسم کا بھوکا ہے۔ تو دیکھ میں تیرے سامنے ہوں، پر ایک بات بتا دوں، زندہ نہیں ہوں، مر چکی ہوں۔ کیا تو مجھ سے اپنی پیاس بجھائے گا؟ اس کے بعد احسن کو کچھ ہوش نہ رہا، پر جب اسے ہوش آیا تو اس کا حلق خشک ہو رہا تھا، سوکھ رہا تھا، گلے میں کانٹے پڑ رہے تھے اور اسے ایسا لگا کہ اس کے جسم سے خون کا ایک ایک قطرہ نکال لیا گیا ہو۔ پھر ایک دم قبر کا دروازہ کھلا، اس کی سانس بحال ہوئی، وہ جلدی سے اوپر آیا، ہاپتا کاپتا وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیروں کو کوئی پکڑ کر رکھے ہوئے تھا۔ اس نے کہا، تم پھر یہاں آؤ گے؟ جب تک میری خواہش ہے تم یہاں آؤ گے۔ تم نے بہت سی لڑکیوں کو استعمال کرنا چاہا، ان کے پیچھے پیچھے جاتے تھے ان کے گھروں میں، سب جانتی ہوں، اب تجھے وہ کرنا پڑے گا جو میں چاہتی ہوں۔ احسن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، بس اس نے وہاں سے بھاگنا چاہا۔ دروازہ بھی ایک دم کھل گیا، ایسا لگ رہا تھا وہ لڑکی خود چاہتی ہے کہ وہ اپنے گھر چلے جائے۔ وہ دوڑتا ہوا گرتا ہوا گھر تک پہنچ تو گیا، لیکن دروازے پر آ کر ہی بے ہوش ہو گیا۔ کئی دن بعد اسے ہوش آیا، ہوش بھی کچھ اس طرح کہ اس کے سینے پر وہی خوفناک شکل والی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے کہا، کیا خیال ہے آج تم میرے پاس میرے گھر نہیں آؤ گے؟ کب تک سوتے رہو گے؟ چلو اٹھو، اور آج میں تمہیں بلا رہی ہوں، میرے پاس آؤ، میری پیاس بجھاؤ۔ یہ آدھی رات کا وقت تھا، اس کے برابر میں اس کا بھائی سو رہا تھا۔ احسن جیسے ہی اٹھا اس کے بھائی کی آنکھ کھل گئی۔ احسن کیا ہوا؟ ٹھیک ہو نا تم؟ اپنے بھائی کو ہوش میں آتا دیکھ کر اس کا بھائی خوش ہو گیا، لیکن احسن جیسے اسے سن نہیں رہا تھا، وہ ٹرانس کسی کیفیت میں تھا، کسی اور طاقت کے زیر اثر۔ وہ اٹھا، دروازہ کھولا اور گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کا بھائی اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ پھر اس کے بھائی کو لگا جیسے اس کے سامنے کوئی بہت ہی خطرناک ترین خوفناک عورت کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ عورت ہاتھ کے اشارے سے اسے کہہ رہی تھی، چلا جا، تو پیچھے چلا جا، تیری ضرورت نہیں ہے، جب تیری ضرورت پڑے گی تو بھی آنا، ابھی تیرا بھائی میرا کام پورا کر رہا ہے، جب اس سے میرا دل بھر جائے گا تو تجھے بھی بلا لوں گی۔ احسن کا وہ بھائی اللہ کے قریب تھا، حافظ قرآن تھا۔ اس نے فوراً آیت الکرسی پڑھنا شروع کی تو ایک دم سے وہ کالی عورت وہاں سے ہٹ گئی اور اس کا بھائی ایک دم ہوش میں آ گیا۔ اس نے اسے کندھے سے اٹھایا اور گھر واپس لے آیا۔ امی سے کہا، امی مجھے لگتا ہے احسن کسی چڑیل کے زیر اثر آ گیا ہے۔ بیٹا کیسی باتیں کرتے ہو؟ کیوں امی آپ کو یقین نہیں کہ ایسی مخلوقات بھی دنیا میں موجود ہیں؟ ہاں بیٹا مجھے یقین ہے، لیکن بلا وجہ کی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے؟ امی رات کے وقت یعنی 12 بجے کے وقت ایک خطرناک عورت اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اگر میں آیت الکرسی نہ پڑھتا، اللہ کا کلام نہ پڑھتا، تو یہ چلا جاتا اور واپس شاید نہ آتا، یا آتا تو مردہ حالت میں آتا۔ آپ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے دیکھیں، اس کا خون خشک ہو رہا ہے، ہمیں مولوی صاحب سے علاج کروانا پڑے گا۔ میں نے ویسے اس پر دم کر دیا ہے امی، لیکن مجھے لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہے، کوئی خبیث جنزادی اس کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ امی ویسے ہی پریشان تھی، احسن کی وجہ سے شرمندگی اٹھانی پڑتی تھی اور لڑکیوں کے پیچھے جاتے جاتے یہ جنزادی کہاں سے آ گئی۔ لیکن چونکہ احسن کے بھائی نے کچھ اتنے یقین سے بات کہی تھی کہ صبح فجر کی نماز جب ہوئی تو وہ مولوی صاحب سے ملا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ مولوی صاحب نے وظیفہ پڑھنا شروع کیا، پھر انہوں نے کہا، تم صحیح کہتے ہو وقار، احسن کے پیچھے ایک جنزادی ہے، وہ اسے گہری قبر میں اتارتی ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ زنا کرتی ہے، تبھی تمہارے بھائی کی حالت ایسی ہو رہی ہے۔ یہ چند دنوں میں مر جائے گا، اس کے بعد تمہاری باری ہوگی، تمہاری باری آئے گی، لیکن تمہارے ساتھ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ تم اللہ کے کلام کے حافظ ہو۔ پر میں اپنے بھائی کو بھی بچانا چاہتا ہوں، بے شک یہ بگڑا ہوا ہے لیکن اچھا انسان ہے، اس نے اپنی بری عادت کی وجہ سے خود کو تباہ کر لیا۔ بتائیے مولوی صاحب میں کیا کر سکتا ہوں؟
کچھ نہیں، تمہیں اس مکان کے باہر جانا پڑے گا۔ وہ مکان 50 سال پرانا ہے۔ اس مکان کے باہر بیٹھ کر تمہیں چلا کاٹنا پڑے گا، پھر تمہارا بھائی اس شیطان جن زادی سے بچ سکتا ہے۔ رات کو 12 بجے وہ پھر آئے گی، وہ ایسے نہیں چھوڑے گی اس کا پیچھا۔ وقار نے سوچ لیا تھا کہ وہ اپنے بھائی کو اس کے پیچھے جانے سے روکے گا اور اس خبیث جن زادی سے اس کا پیچھا چھڑوائے گا۔ اس نے مولوی صاحب کے کہنے کے مطابق سارا انتظام کر لیا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ احسن کے لیے کب وہ عورت بلاوا بن کر آئے۔ پھر احسن جھٹکے سے اٹھا اور دروازہ کھول کر باہر جانے لگا۔ وقار نے اس بار کچھ نہیں کہا، بلکہ سوتا بنا رہا تاکہ اس جن زادی کو لگے کہ اسے کوئی خبر نہیں، پر وہ آہستہ آہستہ وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ اس خبیث جن زادی کو جھٹکے لگ رہے تھے، پر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ وقار اپنے دل ہی دل میں قرآنی آیات پڑھ رہا ہے۔ وہ احسن کو لیے ہوئے اپنے گھر آ گئی، اسی قبرستان نما گھر میں جہاں پر بہت سے مردے تھے جو لگتے انسان تھے لیکن وہ مردہ تھے، زندوں کی طرح چلتے تھے، پر ان کے جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں تھا، اور ان سب کو اس حال میں پہنچانے والی وہی جن زادی تھی۔ اب تک 1000 سے زیادہ لوگوں کا خون پی چکی تھی، اور احسن اس کا آخری شکار نہیں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کی گردن میں دانت گاڑتی اور اس کا خون پیتی، وقار نے اپنا عمل شروع کر دیا تھا۔ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اس نے حصار کھینچا اور مولوی صاحب کے بتائے ہوئے وظیفے کو پڑھنے لگا۔ وہ جیسے جیسے وظیفہ پڑھ رہا تھا، وہ خبیث اس کے قریب نہیں جا پا رہی تھی۔ احسن ہوش میں نہیں تھا، وہ تو بے ہوش تھا۔ پھر جیسے ہی وقار نے اپنا وظیفہ مکمل کیا، ایک جھٹکے سے احسن اٹھا، اس عورت کو پیچھے کیا، اس کے منہ سے بے اختیار آیت قرآنی نکلنے لگی۔ جیسے ہی اس نے آیت قرآنی منہ سے نکالی، وہ عورت غائب ہو گئی۔ احسن قبر سے باہر آیا، دیکھا باہر اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے۔ وقار نے کہا، احسن تم وہی رہو، اس حصار کے اندر نہیں آنا، ورنہ وہ خبیث تمہیں مار دے گی۔ احسن نے یہ بات نہیں سنی اور وہ اس کے قریب آ گیا۔ خبیث جن زادی اڑتی ہوئی آئی اور احسن کی گردن کو ایک جھٹکے سے اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ وقار یہ منظر دیکھ کر کانپ گیا، پر وہ حصار سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ اپنے بھائی کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اس کا بھائی نہیں بچا۔ اپنا عمل مکمل کر لیا تھا اس نے۔ وہ خبیث عورت دروازے پر کھڑی بڑی ادا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تم میرے پاس نہیں آؤ گے؟ اب تو تم ہی میرا شکار ہو۔ اپنا عمل مکمل کر لیا تھا اس نے۔ وہ خبیث عورت دروازے پر کھڑی بڑی ادا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیوں تم میرے پاس نہیں آؤ گے؟ اب تو تم ہی میرا شکار ہو۔ فجر کی اذان کی آواز آئی تو ایک دم وہ غائب ہو گئی، اور وہ گھر بھی اب وہاں پر ویران مکان تھا، نہ ہی وہاں پر کوئی انسان تھا، صرف قبرستان تھا۔ وقار پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ اس کا بھائی اس کے سامنے مر گیا اور وہ کچھ نہیں کر سکا۔ گھر پر آیا، امی جان کو سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کی امی تو اپنے ہوش ہی کھو بیٹھی تھی، لیکن بیٹے نے اتنا تنگ کیا تھا کہ انہیں صبر آتا ہی گیا۔ اگر وہ بیٹا اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کرتا تو شاید وہ صدمہ برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اولاد تو اولاد ہی ہوتی ہے۔ وقار نے دل میں بات ٹھان لی تھی کہ میرا بھائی تو اس جنزادی کی وجہ سے مارا گیا، لیکن اب وہ میرے پیچھے آئے گی، میں اس سے کیسے بچوں گا؟ مولوی صاحب سے اس نے گر پوچھا اور کہا کہ میں کیسے بچوں، میرے بھائی کو تو اس نے مار دیا۔ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں، بس تم جب وہ تمہارے قریب آئے یہ وظیفہ پڑھتے رہنا، یاد رکھنا چاہے تمہاری آخری سانس چل رہی ہو، تم اپنے منہ سے یہ وظیفہ نکالتے رہو گے، اللہ کا نام لیتے رہو گے، رکنا نہیں۔ اگر رکے تو وہ تمہارا بھی وہی حال کرے گی۔ اگر تم ایک بار، یاد رکھنا ایک بار بھی تم اس کے قابو میں آ گئے تو وہ تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ پھر اس کے بعد 12 بجے وہ پھر سے گھر آئی۔ اس نے وقار کے سینے پر بیٹھ کر بڑبڑانا شروع کر دیا۔ کوئی منتر پڑھ رہی تھی، جادوگرنی تھی، چڑیل تھی، جنزادی تھی، لیکن وقار بھی برابر وظیفہ پڑھ رہا تھا۔ وہ وظیفہ پڑھتا تو وہ اس کے قریب نہیں آتی، جھٹکے سے دور ہوتی۔ پھر اس نے اس کا گلا دبانا شروع کر دیا۔ وقار کو لگ رہا تھا یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے، اور اس نے آخری دم تک اللہ تعالیٰ کا نام لیا۔ مرنے سے وہ ڈرتا نہیں تھا، لیکن ایک جنزادی کے ہاتھوں یوں مرنا یہ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا، اور پھر ایک جھٹکے سے دور وہ جا گری اور اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ راکھ بن گئی۔ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ بیٹا
جو راکھ تمہیں ملے گی اس راکھ کو اسی قبر میں جا کر ڈالنا ہے، اور یہ بھی بہت خطرناک کام ہے۔ وہ پھر سے زندہ ہو سکتی ہے، پھر سے آ سکتی ہے، اور یہ کام تمہیں 12 بجے کے وقت ہی کرنا ہے۔ وہ دن تو جیسے تیسے گزر گیا۔ اس کو اپنے بھائی کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن خود اس کی جان بھی تو خطرے میں تھی۔ ابھی بھی خطرہ ٹلا نہیں تھا۔ اس نے راکھ کو جمع کیا اور 12 بجے کے قریب گھر سے باہر نکلا۔ ہر طرف سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی، ایسا لگ رہا تھا بہت سی عورتیں مل کر بین کر رہی ہیں، ماتم کر رہی ہیں۔ وہ اس قبر کے پاس آیا اور جیسے ہی اس نے وہ راکھ اس میں ڈالنے کی کوشش کی، تیز ہوا چلی۔ وہ راکھ جو کہ ایک تھیلی میں بند تھی وہ دور جا گری۔ اس نے اللہ کا نام لیا، اس تھیلی کے قریب گیا، لیکن پھر سے اسے کوئی دور پھینک دیتا۔ وہ پھر سے اس تھیلی کو اٹھاتا۔ آخری حد تک اس نے کوشش کی اور پھر وہ تھیلی اس کے ہاتھ میں آ ہی گئی۔ اس نے اللہ کا نام زور سے لیا اور قبر میں اس تھیلی کو ڈال دیا، پھر قبر کو بند کر دیا۔ اسی وقت ایسا لگا کہ ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا ہے۔ قبرستان جو کہ ویران تھا، پراسرار تھا، اس کی پراسراریت ختم ہو گئی ہے۔ سکون آ گیا، سکوت طاری ہو گیا۔ وقار کو افسوس تھا کہ اس نے اپنے بھائی کو اس جن زادی سے نہ بچایا۔ چاہنے کے باوجود